السلام علیکم ناظرین میں ہوں حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل قرآن اور سائنس۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس سے چاند اور سورج گرہن کا کیا تعلق ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو چاند گرہن کے وقت کچھ کاٹنا یا اور کوئی کٹنے والا کام نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کے لوہے یا کینچی کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ ناظرین اس بات میں کتنی سچائی ہے ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ ناظرین ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے اسلامی سوال پوچھیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ اسلام کے متعلق کتنا علم رکھتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ مشہور بہت ہے چاند گرہن کا کہ یہ چاند گرہن میں کینچی چلائے گی تو ہونٹ کٹ جائیں گے بچے کے، تو فلاں تو اس طرح کے جو معاملات اس کو شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ ناظرین آپ نے بھی اپنے بڑوں سے سن رکھا ہوگا کہ جب چاند گرہن یا پھر سورج گرہن لگا ہو تو حمل والی عورتوں کو نہ تو لوہے کو چھونا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی کینچی کا استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اکثر ہمارے بڑے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو گرہن کے دوران چلتے پھرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہونے کے باوجود بھی ہم کیسی غلط باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین قرآن مجید میں تقریباً 28 مرتبہ سورج اور تقریباً 25 مرتبہ چاند کا ذکر آیا ہے، مگر ان میں سے ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے گرہن کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی اس کو کوئی اہمیت دی ہے۔ ناظرین اب ہم آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیں گے جس سے ساری کی ساری حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ناظرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے تو لمبا قیام کرنے کے بعد پھر لمبا رکوع کیا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن کو کسی کی زندگی یا موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب بھی تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا، اے امت محمد، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں جبکہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی بدکاری کرے۔ اے امت محمد اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ ناظرین دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان کا کسی کی موت اور زندگی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اسلام میں ایسی باتیں نکالیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین یاد رکھیں کہ اگر ہم ایسی بے بنیاد اور غیر مذہبی باتوں پر یقین رکھیں گے تو ہم اپنے ہی ایمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سائنس کی روشنی میں چاند اور سورج گرہن کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ناظرین جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ یا مکمل چاند ہمیں نظر نہیں آتا،
جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ چاند گرہن لگ گیا۔ اسی طرح جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو سورج کا کچھ حصہ ہمیں نظر نہیں آتا، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا۔ ناظرین، یہ ہے چاند اور سورج گرہن کی اصل حقیقت، جبکہ اس کا کسی قسم کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، متحدہ برصغیر میں کئی برس اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد میں کئی ایسی رسومات اور عادات رواج پا گئیں جو ہندو مذہب کے پیروکاروں کی تخلیق کی گئی تھیں۔ ناظرین، ہندو مذہب کے ماننے والے ایسی چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب چاند یا سورج گرہن لگتا ہے تو ہندو کہتے ہیں کہ اس کا حاملہ عورت کے بچے پر اثر ہوتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح ایسی باتوں پر یقین کرنے لگے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے دور کر رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کی وجہ سے کسی کی زندگی یا موت یا کسی حاملہ عورت پر کوئی اثر واقع ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ ناظرین، اب ہم پوچھیں ہوتا ہے اتفاق سے کہ کوئی اونٹ کٹا بچہ آ گیا تو بولیں گے اس کی ماں نے کینچی چلائی تھی، تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی کوئی شرعن حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، اب ہم پوچھیں گے آپ سے آج کا سوال۔ ناظرین، آج کا سوال بہت ہی آسان ہے۔ ناظرین، آج کا سوال کچھ یوں ہے: اسد اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ اسد اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو اس سوال کا جواب پتہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ناظرین، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔